بالکل احسن درجے تک پہنچ جائے اس معاملے میں، اس چیز کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اپنے توحید کو ہم جو ہے مضبوط کریں. تو آئیے کچھ بعض مخفی صورتیں شرک کی، چونکہ شرک کرنے سے توحید لازماً ضائع ہو جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، کمزور ہو جائیں گا، ظاہر سی بات. تو شرک کی بعض مخفی صورتیں جو کامنلی ہم دیکھتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہڈن چیزیں ہیں جو کبھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہو جاتی ہے انسان سے، وہ اس لیکچر میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے بس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، مطلب تم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ جو ہے بناؤ. دانستہ طور پر مطلب سوچے سمجھے اعتبار سے ایسا کام تم نہ کرو کہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا دو. ابھی اس آیت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں اس آیت کی کیا لکھتے ہیں سنیے. انداد جو لفظ ہے، اندادم جو اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرک ہے. اس سے مراد شرک ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بناؤ، برابر نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے. اور جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چوٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. اور یہ جو شرک ہے انداد کا جو لفظ بولتے ہیں، یہ شرک کیسا ہے؟ یہ رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، اندھیرے میں سیاہ پتھر پر، بلیک سٹون پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی. مطلب یہ شرک، یہ انداز جو لفظ ہے، یہ شرک ایسا ہے جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلتی دکھتی ہے کہ آپ کو اور مجھے، یہ اتنا خفیہ طور سے، مخفی طور سے ہڈن ہم میں آ جاتا ہے. یہ والا شرک کا پارٹ جو انداز جو لفظ یہاں استعمال، تو وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اتنا ڈینجر والا شرک ہے یہ، جو خفیہ طور سے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چوٹی کے چلنے کے مانند ہم میں آ جاتا ہے. پھر وہ کیا کہتے سنیے، واللہ وحیاتک، وہ ایسا لفظ استعمال کرتے، پھر کہتے اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم. پھر فرماتے ہیں کالے پتھر پر جو چوٹی کے معنی میں رنگنے آ رہی، تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی مثالیں دے رہے ہیں. اور مثالیں دے کے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم. ٹھیک. پھر فرماتے اے فلاں میری جان کی قسم. ٹھیک. پھر فرماتے اگر اس شخص کے پاس کتا نہ ہوتا تو چور آ لیتا. یہ مثالیں اس کی وہ خفیہ شرک کی جو آ رہا ہے. پھر کہتے ہیں اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ لیتا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اس کی مثال میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو فلانا ہوتا. ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو فلانا ہوتا. اور اس قسم کی تمام باتیں یاد رکھیے شرک ہے. سمجھ رہا بات؟ مطلب کتنا خفیہ آ رہا ہے. جیسے کوئی کہہ رہا اللہ چاہے اور تم نے چاہا. سمجھ رہا بات کو؟ تو آپ نے کیا کیا، اس شخص کو اللہ کے برابر کر دیا. اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کے کتے کو آپ نے بنا دیا. کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا. بطخ نہ ہوتی، آواز نہ کرتی تو گھر میں چوری ہو جاتی. بطخ ہوتی نا خاص، جو بڑی بطخیں ہوتی، وہ حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتی، یاد رکھیے. وہ نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی. میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں مثال، تو جلی لا لیتے تو بچ جاتے. دوا مل جاتی تو ہم میں زندہ بیٹھے ہوتے. سمجھے؟ سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے تو چوری نہ ہوتی. آج کے زمانے کی مثالیں ہم دے سکتے. آپ نہ ہوتے تو میرا آج بیڑا غرق ہو جاتا. کتنے خفیہ، یہ بول رہے خفیہ شرک ہے، ایک دم خاموشی سے اندر گھس جاتا ہے. آدمی کیا کر رہا ہے، ایسے سوچے سمجھے کسی اور کو اللہ کے برابر لے کے جا کے کھڑا کر دے رہا ہوں. اور سمجھ رہے؟ تو یہ ایسا شرک ہے. مثالیں بھی دے رہے. کیا پہلی مثال، اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم. کیسا کوئی کہا سکتا اللہ تعالیٰ کی اور کسی زندگی کے اللہ کے برابر کر دے رہا ہے اس کو. پھر دوسری مثال دے رہے اے فلاں میری جان کی قسم. ٹھیک. دوسرے کو وہ کرے اپنی جان کی قسم کھا رہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا جائز نہیں ہے. پھر تیسرا کہہ رہے کتے کے بارے میں مثال دے رہے، تو آج ہم سی سی ٹی وی لے سکتے، کتا لے سکتے، بطخ لے سکتے. گارڈ نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. ٹھیک ٹھیک، یہ مثال لے سکتے. پھر وہ کہہ رہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے. تو یہ تو اللہ کے برابر ہے. جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوگا، اور پھر جو ہم نے چاہا ویسا ہوا. مطلب ہم نے چاہا کہ یہ چیز نہیں ہونا تو اللہ کی چاہت سے، ہماری چاہت میں یہ تو بول سکتے، لیکن یہ بولنا کہ وہی ہوں گا جو اللہ چاہیں گا اور تم چاہو گے، ٹھیک، تو اللہ کے برابر کر دیا نا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اسی طرح اگر اللہ نہ ہوتا تو فلانا ہوتا. یہ سب آدمی بول دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمارے اردو زبان میں بالکل کامن ہوتا ہے کہ جلدی لا لیتے تو بچ جاتے، مطلب مرتے نہیں تھے. وہ دوا مل جاتی تو تمہارے بیچ میں آج تمہارا باپ بیٹھا اور باتیں کرتا ہوتا ہم سے. فلاں آدمی نہ آتا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا تو مرتا نہیں تھا وہ، اس کے آنے سے یہ سب ہوا. سمجھ رہا بات کو؟ یہ سب باتیں بہت خفیہ طور سے آ جاتی. کوئی چیز اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کیا، برا ہوگا تو شیطان نے کیا. شیطان کیسا کوئی چیز کر سکتا ہے؟ شیطان کوئی چیز کر، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے. وہ اللہ کی مخلوق ہے خود، اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کو کچھ بھی کر سکے، یاد رکھیے. کیونکہ ایک مذہب ہے دنیا کا بہت بڑا، وہ مذہب والوں نے کیا کیا، بولا اللہ تو اچھا ہے،
تو اس میں ساری اچھی صفتیں ہونا چاہیے. برائی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے نعوذ باللہ برائی کا ایک معبود بنا دیا, کہا اللہ خیر کا دینے والا ہے اور شیطان برائی کا دینے والا ہے. تو جب آپ نے جیسی کسی کو دینے والا ہے کہا تو اس کو آپ نے خالق بنا دیا سر آٹومیٹک. تو شیطان بھی تو عبادت کے لائق ہو چونکہ وہ خالق ہو گیا, جبکہ ہم جانتے ہیں خالق صرف اللہ ہے. تو آپ کہیں گے پھر اچھائی برائی, اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھائی کے ذریعے اللہ دیکھتا ہے ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں, برائی کے ذریعے آزما کے دیکھتا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں خیری ہوتی ہے ایک مومن کے لیے, حتیٰ کی بیماری موت سب کچھ خیر کا پہلو ہے اس کے اندر. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یاد رکھیے. تو ہم بک دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ مثالیں اپنے زمانے کی دی کہ انداز سے مراد یہی ہے, اور انسان خفیہ طور سے بول دیتا ہے, اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کب اس نے بک دیا. تو یہاں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. توحید کی حقیقت تو یہ ہے کہ اصل توحید یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک نہ ہو, کوئی شریک نہ ہو, ذرہ برابر, یہاں تک کہ غیر سوچے سمجھے جملوں میں بھی نہ ہو وہ شریک. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے, یاد رکھیے. تو توحید کا اولین اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا, یہ نہیں بلکہ البتہ یوں کہا جائے. مطلب توحید کا کامل درجہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا, البتہ یہ کہنا جائز ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی کا تعاون نہ ہوتا تو میرا کام نہ ہو سکتا. مطلب اللہ چاہے تم چاہے نہیں, اللہ چاہے پھر جو تم نے چاہا, ہم نے جو چاہا, مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا, اور پھر ہم نے بھی یہی چاہا تھا. میرا کام اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا تھا اور پھر تم نے بھی میری مدد کی. ہم کیسا بول رہے ہیں اللہ نے کیا اور تم نے کر دیا میرا کام؟ نہیں بول سکتے. اللہ نے کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو تم کو صلاحیت دی پھر تم نے اس میں مدد کی. جو اللہ نے چاہا جو میں نے چاہا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا, یہ کہنا چاہیے. یہ کامل توحید ہے. ورنہ ایسے جملے کئی بار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اگر جلدی لا لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ بچے نہیں. اگر جلدی لا لیتے تو ایک دل کو صبر رہتا کہ ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی. موت تو تبھی ہے, وہ جملہ نہیں بن لیں گے. سمجھے آپ؟ اگر فلاں دوا مل جاتی تو آپ کے والد کے بارے میں ہم کو سکون ہوتا کہ ہم نے کوشش کی ان کے لیے. پھر موت تو جب لکھی تھی تقدیر قدر قضا وہ تو انتقال. یہ جملے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا, بلکہ یہ کہنا جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا. جو اللہ نے کیا اور تم نے کیا نہیں, جو اللہ نے کیا وہ ہوا اور پھر تم نے بھی اسی کے لیے کوشش کی. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ایسے جملے ہوتے جو ہم بول دیتے ہیں, ہم کو کبھی کبھار یہ چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی, اور یہ یاد رکھیں شرک کی. اسی طرح یاد رکھیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا یوں نہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے. یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں مطلب ایکس وائی زیڈ چاہے, بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے, اور پھر اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے چاہا. جیسا کوئی کام تھا, عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ فلاں فلاں چیزیں اور احکام اتر گئے, تو آپ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا تھا وہ ہوا اور ہم جو چاہ رہے تھے وہ بھی اس سے مل گیا جا کے. کیوں اللہ چاہ رہا تھا یہ ہو, پھر میں نے بھی چاہا کہ یہ پردے کا حکم آ جائے اور یہ ہو جائے, تو پھر وہ بھی ہوا جو وہ ہو رہا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے, ورنہ خفیہ طور سے شرک جو ہمارے اندر آ جاتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہنا ناپسند اور مکروہ جانتے تھے. کیا کہنا؟ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اور تمہاری پناہ چاہتا ہوں. البتہ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی اور پھر تمہاری پناہ چاہتا ہوں. یہ کہنا چاہیے. سمجھ رہے بات؟ پھر انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اور پھر فلاں نہ ہوتا تو, اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں نہیں ہوتا تو میرا کام نہیں ہوتا. وہ کہتے ایسا نہیں, اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد فلاں نہ ہوتا تو یہ کہنا چاہیے. تو بہرحال اس طرح کے جملے ملتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. آئیے اسی میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں, یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ قسموں کے بارے میں کچھ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں معاملہ خفیہ شرک کا یاد رکھیے تو وہاں قسمیں بھی یاد رکھیں بہت ڈینجر چیز ہے, اس لیے کہ قسمیں بھی یہ کفر اور شرک تک انسان کو لے کر چلی جاتی ہے. اور اس کے تعلق سے بڑی مشہور معروف روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور کیا فرمایا, کہا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی دوسری قسم اٹھا لی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا لی اس نے کفر کیا اور یا پھر اس نے شرک کیا, یاد رکھیے. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے سماج میں. مطلب قسموں کے معاملے میں بھی ماں کی قسم, باپ کی قسم, زمین کی قسم, گھر کی قسم, بڑے بیٹے کی قسم, بیٹی کی قسم, چہیتے کی قسم, فلاں کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, ایک دم کامن ہے. سمجھ رہا؟ اور ہم کھا لیتے بغیر سوچے. ماں کی قسم کا تو ایسا معاملہ ہو گیا کسی کو انتہا نہیں.
سمجھ رہے آپ؟ بیٹے کی قسم، میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کی. بیوی یا عورت اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے فوراً کوٹ کر دیتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے یہ کیا یاد رکھیے اس نے کفر کیا یا شرک کیا، یاد رکھیے. اور ایسے چیزیں یاد رکھیے درست نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے. اب قسم کیا ہوتی ہے یاد رکھیے. قسم کا معنی ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، امپورٹنس پیدا کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا نام لینا جو مخاطب اور متکلم دونوں کے یہاں لائق تعظیم ہے. جو بول رہا ہے اور جس کو بول رہا ہے دونوں کے پاس لائق اور تعظیم ہے، مطلب لائق تعظیم ہے، مطلب اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور شریعتاً یاد رکھیے قسمیں لوگ عام طور سے اسی لیے کھاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن ہم جو قسمیں کھاتے ہیں مسلمان کھاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، چونکہ وہی ذات کو ہم گواہ بناتے ہیں اور وہ تعظیم کے لائق ہے بولنے والے کے لیے بھی اور جس کے سامنے کھائی جا رہی قسم اس کے لیے بھی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کیوں ہے وہ دیکھ لیتے. علماء لکھتے ہیں اس کے اوپر، غیر اللہ کی قسم اٹھانا اس لیے شرک ہے کہ ایسی صورت میں مخلوق کو اللہ جیسا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے اور مخلوق کی تعظیم اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یاد رکھیے ایسا کرنا کفر اصغر، شرک اصغر ہے. البتہ عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم اسی طرح کرنا جس طرح اللہ کی تعظیم ہوتی ہے شرک اکبر ہے. یہ قسم میں تو ٹھیک ہے اصغر ہے، لیکن البتہ عبادت میں غیر اللہ کی ایسی تعظیم کرنا شرک اکبر ہے. وہ ہم دیکھ چکے تبرکات وغیرہ وغیرہ شخصیت کی تعظیم میں دیکھ چکے ہم لوگ پہلے ایک دم سٹارٹنگ لیکچرز. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر شرک اصغر اور کفر اصغر ہے. یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنا ہے. تو لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خود فرماتے ہیں، ان کا اپنا قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے بات؟ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے؟ بتانا یہ چاہ رہے کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اس کے نسبت وہ کہہ رہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے، چونکہ شرک تو گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے. تو ایک انسان نے جھوٹی قسم کھائی لیکن اللہ کی کھائی، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بنسبت کی سچی کھائے اور کسی اور کی کھائے. چونکہ اگر سچی کھاتا ہے کسی اور کی کھاتا ہے تو وہ سمجھے نا سچی قسم کھا رہا ہے لیکن کسی اور کی کھا رہا ہے تو وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر بیٹھا ہے. جبکہ وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی لیکن جھوٹی کھا رہا ہے تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ مطلب اس کو اس طرح سمجھیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اور شرک ہے. جھوٹ اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک کئی کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. سچائی میں شرک کی آمیزش بنسبت توحید میں جھوٹ کی آمیزش کم تر گناہ ہے، کیونکہ توحید والی نیکی جھوٹ سے عظیم تر اور شرک کا گناہ جھوٹ کے گناہ سے عظیم ترین ہے. یاد رکھیں. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے اس کام سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھاؤں، سچی والی. ٹھیک ہے. تو غلط اسلام ہوتا ہے اللہ کی قسم نہیں میا تو ماں کی قسم کھاؤ تو نہیں ہو سکتا. قسم صرف اللہ کی ہونی. یاد رکھیے اس کے علاوہ کسی کی قسم انسان نہیں کھا سکتا. یاد رکھیے اس چیز کو ہم سمجھے. تو قسموں کے معاملے میں ہم لوگ بہت احتیاط کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو خفیہ آ جاتی ہے. اب قسم کی چونکہ بات آ گئی تو اس کے بارے میں کچھ باتیں اور رکھ دیتا ہوں. یاد رکھیے بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، اس سے توحید میں کمزوری آ جاتی ہے. بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، اس میں توحید میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب انسان قسم کھائے تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے. اگر کھائے تو جب بھی کھائے اللہ کی کھانا ہے، اس کو دوسروں کی کھا بھی نہیں سکتا. اس بات کو ہم سمجھے. ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ قسمیں اٹھانا ہے توحید کے خلاف بھی ہے، کمزور بھی کرتا ہے. جس شخص کا عقیدہ توحید پختہ ہو، راسخ ہو، وہ قسم اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہیں لاتا. مطلب بار بار اللہ تعالیٰ کو ایسے قسموں کے ذریعے وہ اپنے معاملات کے درمیان میں نہیں لاتا، جس کا عقیدہ مضبوط ہو. یاد رکھیے لغو قسم اگرچہ معاف ہے. لغو قسم بولے تو اس قسم کو بولتے جو آدمی روانی میں بول دیتے، جو عربوں کے اندر بھی بہت کامن ہے اور ہمارے پاس جو ہے بر صغیر میں جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بہت زیادہ کامن ہے انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا میں اتنا کامنلی ہم نہیں کھاتے. جیسا کہ واللہ کیا رستہ ہے آج بازار کے اندر. اب یہاں اللہ کی گواہی، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی واللہ بولنے کی. انڈین کو اردو کے اندر ہم لوگ یہ الفاظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک کے اندر پاکستان وغیرہ میں کثرت سے یہ قسمیں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں لغو قسمیں، اور عربوں میں بھی بہت کامن ہے، جس میں کبھی کبھار آدمی صرف چیزوں کی انٹینسٹی بتانے کے لیے بول دیتا اللہ کی قسم. یار انہوں نے کیا کرے، اپنا منسٹر آیا تو پوری گاڑی اٹھا کے لا لی. ٹو مچ ہو گیا نا یار. گاڑی کیسے اٹھا کے لائیں گے منسٹر کی؟ 2 سے 2.5 ٹن کی گاڑی ہوں گی وہ. کیسا کتنے بھی لوگ ملے تو اٹھا کے سکتے اس کو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بس بول دیتے. لیکن واللہ جنازے کے اندر لاکھوں لوگ تھے. لاکھوں لوگ کیسے آئیں گے؟ شہر کے اندر ہی لاکھ لوگ ہیں، اس میں لاکھوں کیسے ہوں گے؟ لیکن بول دے رہے. یہ لغویات ہے، یہ نکل جاتی ہے. یاد رکھیے ہو جاتا ہے، یہ معاف ہے، اگرچہ معاف ہے. یاد رکھیے
یہ لغو قسمیں اگرچہ معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاہم مستحب یہ ہے کہ موحد آدمی اپنی زبان اور دل کو قسم کی کثرت سے محفوظ رکھے۔ یہ بول چال میں جو ہو جاتی ہے نا، جو پکی قسمیں نہیں ہوتی، اس کو بولتا ہوں زبان میں، لیکن یہ نہیں، لیکن یہ وہ نہیں قسمیں کہ آپ کسی کو خاص لائے بٹھا کے بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، یہ کچی قسم لغویات میں نہیں آتا۔ وہ جو بول چال ہے بس روانی میں واللہ بولتے رہتا آدمی، بس یہ اللہ سے مطلب اللہ گواہ، اللہ کی قسم نہیں میں نے کیا اور فلاں، یہ بول چال والی ہے، لیکن خاص نہیں، پکی نہیں ہوتی ہے، یہ ایسی روانی والی۔ تو یہ تو اگرچہ معاف ہے، لیکن جو انسان کوشش کرنا چاہیے وہ نہیں کرے، یاد رکھے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی قسمیں اٹھاؤ تو اس کو پورا کرو، یہ اس کا معنی یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، روایت کے الفاظ ہے کہ قسم کھا کر سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ تاجر اگر تجارت کر رہا ہے اور قسمیں کھا کے تجارت کر رہا ہے تو تجارت تو ہو جاتی ہے، لیکن تجارت کے اندر سے رزق میں سے برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم 100 روپے میں لایا، آپ کو جو ہے 105 میں بیچ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے بزنس تو ہو جا رہا، قسم کی وجہ سے لوگ کسٹمر بڑھ رہے ہیں، قسم کھا لی انہوں نے، داڑھی والے تب کیسا نہیں مانیں گے، لے لیے، لیکن آپ سے فرما رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، برکت مٹ جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کب آپ قسموں میں غلط قسمیں کھا لیں گے، اور کثرت سے قسمیں کھانے کی وجہ سے اللہ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ تو قسم اشیاء کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو قسمیں کھا کے مال بیچنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کثرت سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور کیا فرمائے دیکھیے، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، اس کے اندر جو لفظ دیکھیے آپ نے فرمایا کہا 3 قسم کے لوگ ایسے جن کو قیامت کی اللہ نہ تو بات کریں گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اس کے اندر پہلا شخص بتایا بوڑھا زانی، دوسرا فرمایا متکبر فقیر، اور تیسرا فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی خریدتا ہے اور اس کی قسم ہی بیچتا ہے۔ مطلب جس نے اللہ تعالیٰ کی قسموں کو تجارت کا سامان بنا لیا ہے، قسم ہی خریدتا ہے، قسم ہی بیچتا ہے، مطلب یہ کہ خریدتا بھی ہے تو قسموں کے ذریعے خریدتا ہے اور بیچتا بھی ہے تو قسموں کے ذریعے بیچتا ہے۔ اور اللہ کی قسم لوگوں مال میں کو صحیح دینا، اللہ کی قسم اتنا اتنے میں بیچتا، لے رہا بھی تو قسموں کے ذریعے لے رہا، دے رہا بھی تو قسموں کے ذریعے دے رہا۔ قسم کہا تم نے یہ چیز لایا، تو لوگ ہوتے ہیں نا قسموں سے آپ سے قبول کر، قسم کہا تم نے ڈاکیومنٹ صحیح کام کرے، قسم کہا تم نے پیسے اس کو دے کیا، اور خود بھی جب کوئی کام کرتے تو اللہ کی قسم میں نہیں کر دیا، تو لے رہا بھی قسم اور دے رہا بھی قسم، ایک تو برکت چھین جاتی ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے ایسے انسان کو جو لیتا بھی تو قسموں کے ذریعے لیتا ہے، دیتا مطلب قسموں کو بیچنے کی اور خریدنے کی چیز بنا دیا اس نے، اتنا کامن کر دیا کہ بس جس کو عام زبان میں کہیں گے بس کہ دھکے پر قسمیں اٹھاتے رہنا، دھکے پر قسمیں اٹھاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کا میں نے یہ دیکھا، اور خاص طور سے خواتین میں بہت ہوتا ہے، عورتوں میں، اللہ کی قسم کا تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، کس کو بھی دیکھ رہا ہوں یار، اللہ کی قسم کیوں کھلانے کا؟ یہ کوئی گواہی کا پوائنٹ ہے گا کہ اس کو دیکھے تو اس سے فلاں ہو رہا تھا تو اللہ کی قسم کھلا، اللہ کی قسم کہو تم میرے شوہر کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی قسم میں کھاتی میں تمہارے شوہر کو نہیں، اللہ کی قسم کہو تم نے ساڑی جو 200 روپے لائی، اللہ کی قسم میں کھا کے بولتی ہے میں نے جو کپڑا لائی 500 روپے میں لائی، اللہ کی قسم تم کھاؤ میرے سامنے بولو کہ تمہارے شوہر کی تنخواہ صرف اتنی ہے، میں قسم، ہر چیز میں دیکھیے ان کی قسمیں انوالو ہوتی ہیں، ہر ٹرانزیکشن لیں گے بھی تو قسموں سے اور بولیں گے بھی تو قسموں کے ذریعے بولیں گے۔ آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں، ایک مومن کو ضرورت نہیں کہ قسموں کو اتنا آڑ بنائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے یاد رکھیے۔ تو کوشش یہ کریں ہم کہ قسموں کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ آنن فانن بس قسموں کو بکتے رہیں گے، گواہی پر قسم یا قسم پر گواہی، قسم ہی قسم، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو لہٰذا کیونکہ غیر اللہ کی قسم تو ڈینجر چیز ہے، ایک دم وہ کفر اور شرک ہے، ہمیں نہیں کھانا چاہیے، لیکن اللہ کی بھی کھائے تو کثرت سے نہیں کھانا چاہیے، اور بات بات میں نہیں کہنا چاہیے۔ لغو قسموں کو احتیاط کرنا چاہیے، جو بات چیت میں آ جاتی ہے احتیاط کرنا چاہیے، اور پکی قسموں کو تو اگر کھائے تو پھر اللہ کے لیے پورا کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے قسموں میں۔ قسموں کو ٹریڈ، لین دین والی چیز یا دھکے پر یا بس ہر بات پہ کھانے کا سسٹم بھی بنانا نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ پہ کوئی قسم اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ کے بارے میں قسم کیوں اٹھائی؟ مطلب اللہ آپ کی قسم کو کیوں مانیں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ مطلب آپ نے کیا کہ اللہ پہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے، یہ متکبرانہ قسم ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے فیصلے کیسے ہونے والے، پھر آپ قسم کیسے کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تکبر اور غرور کے طور پر اللہ کی قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی قسم کا حق ثابت کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کریں گا جو میرا فیصلہ ہے، یہ سب توحید کے منافی ہے۔ لیکن اگر عذرا عاجزی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انکساری
اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کیا جاتا ہے، لیکن تکبر کی اس پہ کھانا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی، اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ پہ قسم ڈالنے والے اور یہ کہنے والے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اس بات کو ہم یوں سمجھیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے سنیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ کے بعض محبوب و مقبول بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈالتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر لیتا ہے، مطلب کبھی وہ چیز کا بیڑا اٹھا لیتے تو اللہ کام وہ کر دیتا ہے۔ مطلب کچھ اللہ کے عاجز بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کر دیتا ہے ان کی۔ اور حدیث میں ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا بھی ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اویس نام کے ایک شخص جو قرن قبیلے کے رہنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے معاملے میں کسی چیز کا بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، تو اگر تمہیں مل جائے تو تم ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اویس قرنی آپ کے زمانے کے بعد آئے تو حضرت عمر نے ان سے دعا کروائی، چونکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سن رکھا تھا۔ اور وہ کیوں نہیں آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور کیوں ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ ان کی بات سنتا تھا، ان کی دعائیں قبول کرتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صحابی کا یا صحابی ہونے کا شرف چھوڑا تھا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اتنی ان کی نیکی تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی کا درجہ چلے گیا، لیکن بینیفٹ کیا ملا کہ اللہ پر اگر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے دعا کرو، مطلب وہ اتنے نیک انسان تھے کہ اللہ نیک لوگوں کی بات سنتا ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پہ کوئی نہیں بول سکتا کہ اللہ کی میں قسم کھاتا تمہاری مغفرت نہیں کی، اللہ کی قسم کھاتا تم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ نہیں بول سکتا، یا اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے، یا اللہ مصیبت سے بچا لے۔ تو اللہ عاجزی کو دیکھتا نا، بندہ عاجز دعا کر رہا، کسی کو جہنم کی دعا نہیں کر رہا، عاجزی کر رہا ہے، اللہ سنتا ہے لوگوں کی۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلا اللہ کچھ لوگوں کی بات سنتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یاد رکھیے ایک شخص کے بارے میں واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم کا ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کریں گا۔ ابھی متکبرانہ قسم ہے اندر، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہ اس معاملے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گا، چونکہ یہ توحید پرست انسان ہے، میں جانتا ہوں عاجزی والی بات تھی، اس میں اس کے لیے دعا دی۔ یہاں کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو مغفرت نہیں کریں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا یہ کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی مغفرت کر دی جس کو یہ نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے اس کی پورے عمل ضائع کر دی جس نے میری قسم اٹھا لی تھی غلط تکبر کی بنیاد۔ تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اللہ اس کو معاف نہیں کریں گا، اور اللہ نے اس کو کیا کیا، اس کے سارے عمل ضائع کرے۔ تو لہٰذا اللہ کے معاملے میں ہم نے قسم نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کریں گا، اللہ تم کو کبھی نہیں چھوڑیں گا، میں گواہی دیتا اللہ کی قسم تم لوگ وہ نہیں گے، اللہ کی قسم وہ لوگ خاندان والے مغفرت نہیں پائیں گے، اللہ گواہ اس چیز کا کہ وہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ ٹھیک، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کچھ شرک کی خفیہ چیزیں یا مخفی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں جو ہو جاتی ہے انکانشیسلی، سب کانشیسلی، ان انٹینشنلی، ان نوئنگلی جس کو بولیں گے، مطلب کبھی وہ ہو جاتی ہے روانی میں بول دے رہا، قسم اٹھا دے رہا، یا کوئی جملہ بول دے رہا جیسا آپ نے چاہا اور اللہ نے چاہا، نعوذ باللہ غلط جملہ ہے، یہ بولنا چاہیے جیسا اللہ نے چاہا اور پھر جیسا آپ چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے چاہا اور اللہ نے چاہا، غلط جملہ ہے، جیسا اللہ نے چاہا اور پھر میں نے چاہا اور اللہ نے چاہا تو بالکل ہی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، بڑا ایسی چیزیں ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی توحید کے منافی ہے، اور اس معاملے میں مومن کو چاہیے احتیاط کرے، چونکہ مومن یہ چاہتا ہے کہ شرک کے سارے دروازے بند ہو جائے اور انسان توحید پر، خالص توحید پر رہے، تو یہ بھی توحید میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور خفیہ شرک کی قسمیں اور شرک اصغر کی قسمیں یا کفر اصغر کی قسمیں تھی جو قسم کی شکل میں ہم نے دیکھا غیر اللہ کی، اور شرک اصغر کی قسمیں تھی، یاد رکھے۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت بہت محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ رہنا۔ تعلق سے لوگوں نے بنا لیے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا لوگ کہتے ہیں، یا ثالث تین میں سے ایک، مطلب خدا اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے تین ہے، تین میں سے ایک عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ حیثیت کیا ہے؟ بیٹے کی حیثیت سے، مطلب باپ جو ہے، خدا جو ہے، اللہ جو ہے باپ کی حیثیت سے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کی حیثیت سے، تو گویا تین خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے، حیثیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے، اس طرح کا عقیدہ ہے۔ تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، وہ بھیجے کس لیے گئے تھے، کیا مشن تھا، کیا انہوں نے کبھی اس کا حکم دیا؟ آئیے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 25 ٹائمز، 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے، قرآن نے جو تذکرہ کیا ان کے نانی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کا واقعہ یوں آتا ہے کہ ان کی نانی جو ہے ایک نظر مانگتی ہے، نظر یہ مانگتی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے، شاید ان کو اولاد نہیں تھی تو اس لیے ایسی نظر مانگی، جن کے تعلق سے آتا کہ ان کا نام حنا تھا یا اینا تھا، واللہ عالم، یہ سب اسرائیلیات ہے۔ تو بہرحال نانی نے نظر مانگی،
نظر یہ مانگی کہ میرے بطن میں، پیٹ میں جو اللہ جو پیدا ہوں گا میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی اور مسجد اقصیٰ کو دے دوں گی۔ وقف سے مراد اس کو پیورلی مکمل طور سے دین کا کام کریں گا یہ، ٹھیک۔ اب ہوا یہ کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو لڑکی ہوئی، تو کہا اللہ لڑکی تو لڑکے کے جیسے نہیں رہتی ہے، لیکن اب نظر تو مانگی تھی، کیونکہ نظر مانگی تھی تو میں اس بچی کو اب کیا کرتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں جو ارادہ تھا۔ اور آپ نے جو ہے ان کو وقف کر دیا، جس کے تعلق سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی آپ نے نام مریم رکھا، قرآن نے تذکرہ کیا کہ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نام رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے دودھ پینے کی مدت تک اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ دوسری روایت ایک آتی ہے جس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد چونکہ ان کے والد سردار تھے قوم کے، تو سارے لوگ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ یہ بچی کو ہم پرورش دیں گے، ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پھر ان کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑا گیا اور سب نے پرورش کے لیے بحث کی، یا جو ہے قرآن نے کہا خرہ ڈالا، مطلب کون سنبھالے گا، چلو نمبر نکالو، یا کون کرے گا۔ وہ اس زمانے میں قلموں کے ذریعے خرہ نکالا جاتا ہے، قلم ڈالو پانی میں، جس کا ہوں گا وہ بچی کو سنبھالے گا۔ مریم کا کوئی خاص معنی اور مطلب مریم نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے مریم علیہ السلام کا نام مریم کیوں رکھا گیا تو واللہ عالم، اس کی تفصیلات نہیں ملتی، اور وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے اس کی تفصیلات بہرحال موجود نہیں کہ کیوں رکھا گیا، پرپس کیا تھا۔ اور یہ نام لیکن انہوں نے رکھا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور تیرے لیے نظر کرتی ہوں۔ جب آپ کی والدہ نے ان کو وقف کیا مسجد اقصیٰ کے لیے، تو مسجد اقصیٰ میں کیا وہاں پہ کوئی بستی تھی جو لوگ رہتے تھے جو اس کو اڈاپٹ کرنے یا اس کی پرورش کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے؟ دیکھیے اس معاملے میں شاید یہ وہاں کا ایسا معمول رہا ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہوں گے، جیسا کہ آج ہی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو دینی علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو مدارس مکاتب میں جا کے دین کا علم سیکھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے تبلیغ کرتے ہیں اس کی۔ ہو سکتا ہے ایسا کچھ سسٹم رہا ہوگا، یا انہوں نے چونکہ نظر مانگی تو اپنی نظر کو پورا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے بہرحال جو بھی وجہ رہیں گی، بہرحال انہوں نے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 33 سے لے کر 37 میں اس پورے واقعے کو نظر والے اور جو مریم علیہ السلام کی پیدائش والے کیسے ان کے نانی نظر مانگی اور کیسا وہ بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے اب مریم علیہ السلام کو جب مسجد اقصیٰ چھوڑ دیا گیا تو ان کی کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام نے لی۔ زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے وقت کے اور جب موجود تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کیوں کفالت تھی، اسی کچھ لوگ وجوہات دیتے۔ ایک وجہ تو یہ دیتے ہیں کہ ان کے والد سردار تھے مریم علیہ السلام کے، کیونکہ وہ انتقال کر گئے۔ زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ تقی پرہیزگار انسان تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں، سردار کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وقت کے نبی بھی ہے۔ ایک ریزن، ایک وجہ یہ پاکیزہ صحبت میں رہے، چونکہ اس کو بچی کو وقف کیا گیا ہے۔ ان کی نیت تو ان کے نانی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ لڑکا ہو، لیکن لڑکی ہوگی۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے جو ہے رشتے میں خالو تھے، مطلب خالہ کے شوہر تھے ان کے، مطلب مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ دونوں بہنیں تھیں۔ لیکن پھر بھی واللہ عالم، چونکہ یہ بات کوئی قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں کہ وہ رشتہ تھا، لیکن بیان کیا جاتا ہے بہرحال۔ تو اب جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کو ملی، ٹھیک ہے، اور زکریا علیہ السلام نے ان کو رکھا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ واقعہ جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ وہ ان کے پاس رہنے لگی، اور قرآن نے اس طرح سے کہا بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنا دیا۔ تو اللہ نے مریم علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑے مشن کے لیے چن لیا تھا، بہت عظیم مشن تھا جو ادا کرنے والی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ایک بہت بہترین شخص وقت کے نبی کی کفالت میں چلی گئی، جنہوں نے ان کی پرورش کی، تعلیم دی، تربیت دی، اور مسجد اقصیٰ میں وہ بھی وہاں ان کی کفالت ماتحت زیر سرپرستی، اس کو بولتے ہیں انڈر گارڈین شپ، وہ جو وہاں رہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مریم علیہ السلام کو اب اللہ نے چن لیا، ٹھیک ہے، کوئی عورت نبی تو نہیں بن سکتی بات ہے، لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی تمام عورتوں پر فوقیت دی، سلیکٹ کیا، چوز کیا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو 42 to 51 42 سے 51 نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے، وَطَّهَّرَكِ اور تمہیں پاک کر دیا ہے، اور تمہیں چن لیا ہے تمام عالم کی عورتوں پر،
تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی چنا، اور پھر فرشتے نے کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اے مریم تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اس طرح سے کہ تم جو ہے قیام کرو اور جو ہے فرمایا سجدہ کرو اور رکوع کرو وہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، چوز کیا، فرشتہ آیا ان کے پاس اور ان کو یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بڑے مقصد اور مشن کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیے اب یہ مقصد اور مشن کیا تھا جس کے لیے مریم علیہ السلام کو چنا گیا؟ سارے عالم کے اس ٹائم کی ساری عورتوں پر ان کو فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اس سے مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، تقوی، پرہیزگاری پتہ چلتی ہے کہ کتنے ہائی سٹیٹس، بلند مقام تھا ان کا اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کے سلیکشن کی خبر دنیا کے اندر جو ان کو بھیج دی اور فرمایا تم اب عبادت کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی آپ کو ہم یہ بات ایک غائب کی بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو تو علم نہیں تھا۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ وہاں نہیں تھے نبی جب یہ لوگ قرہ ڈال رہے تھے قلموں کے ذریعے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، کون سنبھالے گا مریم کو۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی آپ جو ہیں وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ میں سنبھالوں گا مریم کو، میں سنبھالوں گا، آپ وہاں نہیں تھے۔ یہ غائب کی بات ہم آپ کو بتا رہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ اب فرشتہ آیا، چننے کی خبر دے دی، نبی سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ہم غائب کی بات بتا رہے ہیں، آپ وہاں نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے وہ اختلاف کرے جھگڑ رہے تھے۔ اب فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے پاس اور ایک خبر دی۔ اچھا شیخ، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے اس واقعے میں۔ اب تک میں ایک چیز مسنگ مجھے لگ رہی ہے کہ مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد کا نام وہ آپ نے نہیں بتایا۔ ہاں بہرحال میں جو ہے شمس بھائی بھول گیا تھا اس میں۔ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران آتا ہے، ٹھیک، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی بہرحال عمران، اسی لیے سورہ قرآن میں آل عمران، مطلب عمران جو ہے ان کی اولاد کا تذکرہ، آل کہتے ہیں اولاد کو، مطلب ان کی نسلوں کا۔ اچھا، ان دونوں والد کے نام پر ہی وہ ہاں وہ صورت ہے، دونوں خاندانوں کا تذکرہ۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے ابا تھے، ان کو بھی نبوت ملی تھی، یہ نبی تھے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے والد نبی نہیں تھے، ان کے بڑے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دو ہی جو ہے نبی تھے، ان کے والد لیکن نبی نہیں تھے۔ تو بہرحال فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے پاس اور وہ جو مشن کے لیے آپ چنی گئی تھی اس کی تذکرہ کیا، اور فرشتے نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اب اللہ تمہیں ایک اپنے طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے، ایک کلمے کی مطلب ایک ورڈ کی بشارت دیتا ہے، من اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گا، ٹھیک۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی، ایک معجزہ، مسح کہتے ہیں ویسے عربی زبان کے اندر کسی چیز کو رب کرنا، سیلانا، ملنا، مسح ہے نا، جیسے ہم بولتے سر کا مسح کرنا وضو میں، تو مسیح کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ مطلب ہاتھ پھیریں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ اس کی وجہ سے معجزات دکھائیں گا، جیسے کہ آپ ہاتھ پھیرتے اور بیمار کو شفا مل جاتی، تو مسیح کہا جاتا ہے۔ شیخ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے ان کا کیا مطلب ہے، ان کے نام کا کیا میننگ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ نے بس کہہ دیا کہ اس کا نام عیسیٰ ہوں گا، ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں رہا ہوں گا، لوگ بہت سارے مطلب بیان کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی بولا جانا ممکن نہیں ہے، مطلب چونکہ اب یہ اتنا قدیم اور اس زمانے کا حالات رواج، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھ دیا تھا کہ فرشتے نے بشارت میں کہہ دیا من اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، چونکہ ان کو والد نہیں ہوں گے، ایک خاتون سے صرف پیدا ہوں گے وہ۔ اب جو ہے جب یہ خبر فرشتے نے آ کے دی بشارت، اب آپ سوچئے فرشتہ آ کر ایک کنواری لڑکی کو بشارت دے رہا ہے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پہ کیا گزری ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا سب، مطلب مجھے ایک بشارت دی جا رہی لڑکی پیدا ہونے کی، میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں۔ تو اس ٹائم پہ آپ بالغ ہو چکی؟ ہاں آپ بالغ ہو چکی تھی، بڑی ہو چکی تھی، اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی آپ، بلکہ آپ کے تعلق سے تو یہ بھی آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو آپ کے محراب میں جاتے، محراب حجرہ، ٹھیک ہے، جب جاتے تو آپ عبادت کرتی اور آپ کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے ہوتے جو پھل
अनसीजनल, मतलब उसका फलों का वक्त नहीं होता, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी नहीं ला के दिए थे। जब एक मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा है मरियम ये फल कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास, तो कहा अल्लाह ताला देता है। तो ये उनकी एक करामत थी। तो करामत होती याद रखिए, वो लोग जो अंबियाओं पर ईमान लाते हैं, ठीक है, उनसे अल्लाह जो अनहोनी काम लेता है वो करामत उसे कहा जाता है। वैसे मोजज़े का ही एक हिस्सा है, उसे करामत बोलते हैं। लेकिन तो मरियम अलैहिस्सलाम औरत है लेकिन अल्लाह की नेक बंदी है, वली है, करामत हुई उनसे। तो ये हुआ करते थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तो ये बात समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ एक बड़ी चीज़ है जो मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होने वाली है। अब फरिश्ते ने कहा बशारत देते हैं तुम्हें एक जो है कलमे की, जिसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरत मिनल मुक़र्रबीन, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े मुक़र्रब होंगे। आगे फरिश्ते ने और कहा व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, और वो बचपन में अपने पालने से और बड़ा होकर लोगों से बात करेगा और सालिहीन में होगा। मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे औलाद हो ही कैसे सकती है, मुझे तो कोई इंसान ने अब तक छुआ ही नहीं, कोई मर्द मेरे करीब ही नहीं आया है। और फिर आगे कहा यमससनी बशर वक़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, फरिश्ते ने कहा अल्लाह जो चाहता है वो चीज़ पैदा कर देता है, अल्लाह जो चाहता है वो चीज़ पैदा कर देता है। और आगे कहा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है, कह दिया और हो गया। अब जो है मरियम अलैहिस्सलाम जो है बड़ी जाहिर सी बात है बशारत तो दी गई, लेकिन कितनी कशमकश, समाज सोसाइटी क्या बोलेंगी, अब जरा अंदाज़ा लगाइए। और आप किस ख़ानदान से हैं, सरदार की बेटी है, इमरान आपके वालिद का नाम मशहूर है, हाँ, और आपके ख़ानदान में आपसे पहले अम्बिया और रसूल गुजरे हैं, है ना, और उसके बाद अगर ये होगा तो लोगों को क्या जवाब दूंगी, ये तो अल्लाह की तरफ से सेलेक्टेड है, लेकिन कैसा प्रूफ करेंगे आप बताइए ये बात। तो बहरहाल फरिश्ते ने बशारत दी और वो फरिश्ता ही बशारत देकर चला गया। अब हुआ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम अब तो वजूद में आना, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मरियम अलैहिस्सलाम को इशारतन बता भी दिया गया कि अब ऐसा होने वाला है। अब देखिए कुरान क्या फरमाता है आगे। ये वाक़या जो है हमें मिलता है सूरह मरियम के अंदर, सूरह नंबर 19 और आयत नंबर 16 to 37, 16 से 37 में अल्लाह फरमाता है और किताब कुरान ने मरियम का भी जिक्र करो जब अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ चली गई। ठीक है, अब कुरान में बयान हो रहा है, बशारत मिल गई, मैसेज क्लियर कन्वे हो गया, औलाद होने वाली है, नाम ईसा रखा जाएगा, बचपन से बात करेंगी, झूले में से पालने में से, और अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसको अपना करीब रखेगा, मुकर्रब बंदा होगा अल्लाह का। और आगे और ही बशारत थी, अपनी माँ की खिदमतगार, मतलब अपनी वालिदा की वो खिदमत करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, और बहुत सारी बात। अब हुआ ये कि पैदाइश का वक्त करीब आने लगा, ठीक, अल्लाह ताला ने बस बात कह दी, ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। तो कुरान फरमा रहा है कि मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर दो, जब घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ चले गई, ठीक है, घर वालों से अलग होकर वो मशरिक की तरफ जो है चली गई, तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो उनके सामने जो है ठीक आदमी की शक्ल में आया। तो मरियम अलैहिस्सलाम चली गई, फरिश्ता एक आदमी की शक्ल में आया। मरियम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही फरिश्ते को देखा आदमी की शक्ल में, उनको लगा सही में कोई आदमी है। तो कहा, मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। इन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने, इंसान ने न छुआ, और मैं कोई बदकार बुरी औरत भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, यूं ही होगा, तुम्हारा परवरदिगार ने, अल्लाह ने फरमाया है कि ये मेरे लिए आसान है, और मैं जो है उसे इसी तरीके से पैदा करूंगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी, अलामत, जरिया रहमत बनाऊं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम रहमत थे जब वो आए थे, और हर नबी रहमत होता है अपनी कौम के लिए, याद रखिए। तो वो एक रहमत होगा और ये बात अल्लाह तय कर चुका है। सो इस बच्चे के साथ हामिला हो गई और इसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर जो है उनको जो है खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी काश मैं। अब हुआ ये कि बशारत मिल गई, ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। मरियम अलैहिस्सलाम को अब तकलीफें शुरू हो गई औलाद की पैदाइश के, तो वो एक खजूर के तने के पास, झाड़ के पास जाकर बैठ गई। तो अल्लाह ने वो वाक़या बयान किया जा रहा है, और कहने लगी काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी हो गई होती। जो तकलीफ थी, हमल का जो दर्द था, उससे उन्होंने ये कहा कि काश मैं वजूद में ना आई होती, मर चुकी होती, या कोई मुझे भूल जाता, ख़त्म हो जाती मैं,
چونکہ اندازہ لگائیے مریم علیہ السلام ایک باحیا خاتون، اولاد ہونے والی ہے، اولاد نبی ہے، لیکن دنیا کو جواب دینا ہے۔ اور یہ تکلیف ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں تو تنہا بہت ساری عورتیں لگتی ہے، لڑکیاں چاہتی ہے والدہ کے پاس رہے، ماں کے پاس رہے، اپنی دیگر اور عورتیں ہوں، کوئی نہیں، اکیلی ہے، کھجور کا درخت ہے، وہاں لیٹی ہے، اور جو ہے وہ تکلیف کی بنیاد پہ یہ کہہ رہی کاش کہ مر چکی ہوتی یا بھولی بسری ہوتی۔ اور اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنوں کو تم کھینچو یا دھکا دو، ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھوں کی ٹھنڈک کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے اللہ کے لیے منت مانگی، روزہ رکھا ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، لہٰذا کسی آدمی سے ہرگز کلام بات نہ کرنا۔ پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مریم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اب اس بچے کو لے کے آئے۔ فرشتے نے کہا جانا قوم کو کچھ بھی نہیں بولنا میرا روزہ ہے، اشارے سے بتا دینا، مون ورت، خاموش، میں روزے سے ہوں، بات نہیں کروں گی، منت ہے میری۔ اور لوگ جب پوچھیں گے کیا ہے تو بچے کی طرف اشارہ کر دیں، تم کچھ نہیں بولے۔ مریم علیہ السلام نکلی، بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آئی، وہ کہنے لگے مریم یہ تو نے برا کام کیا ہے، ایک کنواری لڑکی کے پاس بچہ ہو تو کیا سوچیں گے لوگ، برا کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار انسان، برا انسان تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی، نہ ہی تمہاری والدہ اس طرح سے تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو فرشتے نے بتا دیا تھا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گود کا ایک بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے بتا دیے گئے تھے کہ نبی ہونے والے ہیں، اور آپ کا پہلا معجزہ کلام پالنے سے، گود میں سے بات کرنا ہے۔ ایک دن کا یا 2 دن کا بچہ ہے اور بات کرا لوگوں سے۔ تو میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا ہے، مطلب میں برکت والا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن جو ہے، اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھا جاؤں گا، مجھ پر جو ہے سلامتی ہے۔ تو یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام تھی، اور آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے پہلا معجزہ اللہ نے آپ کے ذریعے دکھایا، پالنے سے، جھولے سے آپ نے بات کی۔ اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، یاد رکھیے کوئی بچہ آپ دیکھیے 2-4 دن کوئی بات کرتا ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے جو ہے بات کی، یاد رکھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں شیخ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد نکاح کیا تھا یا نہیں کیا؟ دیکھیے مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نکاح کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی وضاحت کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا بہت سارے لوگ عیسائیوں کے اندر کو، بہت سارے فرقے جو اب مان رہے نہیں، انہوں نے شادی بھی کی تھی، ان کا رسم فلاں فلاں ہوا تھا، واللہ عالم، ہم سب اس چکر میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ یہ ساری باتیں اتنی پرانی ہیں کہ تاریخ میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، تو اب ہم نہیں بول سکتے۔ تو لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہوا تھا۔ اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر والد کے۔ شیطان کو اب یہ چیز تو برداشت ہونے والی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو گمراہ کرنا تھا۔ اس نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ کی زندگی میں تو کبھی نہیں ہوا، یہ جانے کے بعد لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کے والد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر کہا اللہ 3 ہے، 3 میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے، اللہ جو والد ہے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو بیٹا ہے، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں مل کے بنتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ بولتے ہیں اس کو، ٹرینیٹی جس کو بولتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو عیسائی کہہ رہے کہ وہ کیا اللہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ارے تھوڑا تو عقل رکھو، اگر عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو اگر اللہ ہے نعوذ باللہ، تو آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دیکھا جائے تو ڈبل اللہ ہو جانا چاہیے نعوذ باللہ۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے وقت اس کو اگر والد نہ ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہو تو معجزانہ طور سے پیدا ہوئے، میریکل تھا، پیدا ہوا تو وہ خدا اس کا باپ ہو گیا نعوذ باللہ، اللہ اس کا باپ ہو گیا، ٹھیک ہے، والد ہو گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو نہ والد ہے نہ والدہ ہے،
تو ان کے اس عقیدے کے مطابق وہ تو گریٹر دین عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک قدم آگے. ان کو تو کوئی رب نہیں بولتا ہے، کوئی خدا نہیں بولتا ہے نا، وہاں تو نہیں بولتے، پھر یہاں کیوں بولتے؟ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے، ان کی اس معجزانہ پیدائش کو لوگوں نے شرک اور کفر کی ایک وجہ بنا دی دنیا کے اندر. اور ایک انسانیت کا بڑا طبقہ ہے جو 3 اللہ میں عقیدہ رکھتا ہے، مطلب 3 خدا میں ایمان رکھتا ہے، اور جس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ مانتے ہیں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اللہ نے جو ہے مریم علیہ السلام کی طرف وہ کیا، اور روح اللہ نے کہا، روح اس لیے کلمۃ اللہ یا روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان میں روح ڈالی. یہ ان کا برقرانی کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد جی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ بس آپ اللہ کے بیٹے. شرک اور کفر اور اللہ کے بیٹے ہیں، خدا 3 ہیں، 3 میں سے یہ ایک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے عیسائیوں نے پھیلا دی حقیقت میں، لیکن ایسا تھا کچھ بھی نہیں یاد رکھی. اور اللہ نے جواب بھی دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہ ہونے کو تم کہتے ہو خدا کے بیٹے ہیں، تو آدم کے بارے میں کیا کہوں گے؟ ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو بہرحال بڑا سوچنے کا یہ مسئلہ تھا، لیکن شیطان نے گمراہ کر دیا اور انسانیت کی بڑی اکثریت پیچھے لگ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے لگی، تثلیث کا عقیدہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے سب بعد میں ہوا، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی الوہیت کی تردید کہ وہ الہ معبود نہیں تھے، خود اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دی. اور ان کا قول روز قیامت کیا ہوگا وہ بھی بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت بھی برات کا اظہار کریں گے، اللہ میں نے ان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. وہ برات کا اظہار بھی عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت کر دیں گے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے. آئیے دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے اس تعلق سے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 سے لے کر 75 میں اللہ نے فرمایا اور کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. اس نے کفر کیا جس نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم الہ ہے، معبود ہے، اللہ ہے. پھر فرمایا قال المسیح یا بنی اسرائیل. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، مطلب ان کا قول قرآن بیان کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل، کہ اے اسرائیل کے بیٹوں اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا. ومأواہ النار، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو شرک کرتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. پھر قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا جس نے یہ کہا، کیا کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ خدا 3 ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہے. انہوں نے کفر کیا، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن نے بھی رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رد کیا، اور روز قیامت بھی عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کریں گے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کی ایک بڑی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں، ہے نا. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار بات کی کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہاں دیکھیے لوگ ان کو کیا کیا بنا دے رہے ہیں اور کس کس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے تھے. جس طرح سے اللہ نے کئی لوگوں کو چنا اور رسول اور نبی بنایا، ان کو بھی چنا، ان کی طرف کتاب نازل کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کتاب نازل ہوئی اسے انجیل کہا گیا. ایک خبر تھی جو اللہ نے دی. اور اس کے تعلق سے کچھ اقوال ملتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 30 سال تھی تو انجیل نازل ہوئی، اور 33 سال میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. ہم واقعے کی طرف آگے چلیں گے تو دیکھیں گے. تو وہ خبر تھی جو اللہ، یہ عیسیٰ سے بہت ارلی ایج میں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام بہت کم ایج میں عمر میں چلے گئے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ پھر آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس ان کو بھی تدفین کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو دجال کا جو سلسلہ ہے جی وہ جب واپس آئیں گے، علامت قیامت ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ واپس آنے والے ہیں. اور آنے کے بعد وہ جو اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات احادیث کے اندر بہت ملتی ہیں. جب واپس دنیا میں آئیں گے تو ایز اے نارمل انسان یا ایز اے نبوت، مطلب نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یاد رکھیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کتاب عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اور جو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ جو انجیل تھی وہ آج کی موجودہ بائبل نہیں ہے. وہ انجیل اللہ کا کلام تھا اور وہ اپنے آپ میں مکمل تھا اور اس میں ہدایت تھی. یاد رکھیے،
آج لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے گھڑ لی باتیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے سینکڑوں سال اور صدیوں بعد لکھے گئے، جس کو اللہ کا کلام ہے بول کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان پر جو اتری تھی وہ انجیل تھی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے معجزے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے جو ہم نے دیکھا قرآن میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں بات کرنا، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ جب کسی بیمار سمجھو نابینا ہوتا اس پر ہاتھ پھیرتے اس کو بینائی آ جاتی، کوئی کوڑی ہوتا، کوڑ سمجھتے نا، آنکھ میں دھبے آ جاتے پورے سب، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ شفایاب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے مردے کو اٹھ جانے کا حکم دیتے اور مردہ زندہ ہو جاتا۔ چڑیا کو بناتے جو مٹی کی ہوتی، پھونک مارتے اور چڑیا اڑنا شروع کر دیتے۔ انسان کیا کھا کے آتا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کے آتا ہے یہ بتا دیتے تھے لوگ۔ تو یہ چند جو ہے معجزے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، یاد رکھیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں گریک یونانی سائنس بڑی عروج پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی اس کے خلاف ہے پورے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اس کے خلاف ہے۔ سائنسی اعتبار سے ماں باپ کو ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ علماء کی حکمت یہ بھی بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کیوں پیدا کیا، اس لیے کہ پیدائش کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے اس طریقے کو اللہ نے بتا دیا۔ پہلا، بغیر والد اور والدہ، بغیر عورت اور مرد کے۔ کون پیدا ہوا ایسا؟ آدم علیہ السلام۔ دوسرا، مرد سے بغیر عورت کے، حوا علیہ السلام۔ حوا علیہ السلام، یہ بنی، ٹھیک ہے۔ تیسرا پیدائش کا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ بغیر والد کے، بغیر مرد کے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور چوتھا طریقہ پیدائش کا، جیسے ہم سب پیدا ہوتے ہیں ماں اور باپ سے، تو مرد اور عورت سے، ٹھیک ہے، بغیر مرد اور عورت کے، ماں اور باپ کے، بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے۔ چار طریقے تھے، اللہ نے پورے بتا دیے۔ تو اب یہ خود اسٹیبلش سائنس کے خلاف تھا۔ مردے کو آپ حکم دیتے اٹھ جا اللہ کے حکم سے باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ آپ جو ہے چڑیا بناتے پھونکتے اور اڑ جاتی۔ تو یہ خود اپنے آپ میں دیکھیے آپ کیسے معجزے تھے عجیب و غریب، جو سائنس کے بالکل خلاف تھے اس زمانے کی۔ تو ہم نے دیکھا یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ معجزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ثابت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی پہچان کے لیے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں معجزے دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزے تھے، بڑے انوکھے، بڑے انہونے معجزے، یاد رکھیں۔ ایسے معجزے اپنے آپ میں بالکل یونیک ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے ملے آپ دیکھیے۔ اندھا انسان آیا، ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی اللہ کے حکم سے۔ کوئی شخص کوڑی ہے، ہاتھ پھیرا، کوڑ کا مرض دور۔ اللہ کا حکم سے مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک دینا، اڑ جانا، کتنی تعجب خیز بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے انبیاء کو معجزے دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات تھے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آمد کی خوشخبری بھی دی، یاد رکھیے۔ اپنی زندگی میں آپ نے خوشخبری دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر نقل بھی کیا، اور سورہ جو ہے صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر جو ہے 6 سے لے کر 8 میں اللہ نے فرمایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے ہے، مطلب توریت کی میں تصدیق کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ من التوراۃ یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، اور ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی۔ تو اس کے کتنے وقفہ کے بعد میں آپ کی آمد ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 570 سال بعد آئے، تقریباً 6 صدیاں گزری، یاد رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ناموں میں سے احمد بھی ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی حاشر ہوں، میں ہی عاقب ہوں، میں ہی ماہی ہوں۔ 5 نام بتائے آپ نے، تو احمد بھی آپ کا نام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دے چکے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام جو ہے احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جس کی تعریف کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو احمد یہ بشارت دے چکے تھے، لیکن اس کے بعد یہ قوم کی سرکشی دیکھیے، انتظار تو کرتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ شیخ یہاں پہ میرا ایک سوال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو علم تھی، یہ علم غیب ہم مانیں گے یا اللہ نے ان کو خواب میں علم دیا تھا، یا
कैसे? देखिए قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاءوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کیا وہ نبی اگر تمہاری زندگی میں آئے تو تم ایمان لاؤ گی، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساروں نے کہا ہاں اگر ہمارے زندگی میں وہ نبی آیا تو ہم ایمان لائیں گے. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پتہ چلتی کہ تمام انبیاءوں سے وعدہ لیا گیا. ٹھیک ہے، تمام انبیاء جانتے تھے کہ نبی آنے والے آخری. موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے اور ظاہر سی بات ہے یہ علم غیب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بذریعے وحی دیا تھا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اب پورا نام لے کر جا رہے ہیں چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے. لیکن افسوس صد افسوس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بنی اسحاق سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ بنی اسماعیل سے. ان کا یہ زعم تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسحاق یا بنی اسرائیل میں آنا چاہیے. مطلب خاندان یہ کیسے کیسے الگ الگ تھے؟ نہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ان سے مشہور ہوا بنی اسرائیل. اسرائیل ان کا لقب تھا، اللہ کا بندہ، لیکن وہ تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. تو ان کو امید تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل میں آئیں گے آخری نبی، لیکن اللہ رب العزت نے عربوں کو چنا اور عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے. مطلب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، بالکل خالی، اور یہ نبی آئے. جبکہ بنی اسرائیل میں تو ایک سلسلہ کڑی لگی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک انبیاء آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جس کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وضاحت کر دی نام کے ساتھ، نہیں مانے. کیوں؟ ہٹ دھرمی. شیخ یہاں پہ میرے ایک ذہن میں ایک سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا لوگ گمراہ تھے، مطلب ایمان پہ نہیں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو لوگ دین ابراہیم پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مشرکین مکہ، لیکن تھے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لایا تھا ہزاروں سال ہو گئے تھے اس کو، ان کا دعویٰ تھا ہم اس پر ہے، لیکن وہ تھے نہیں اور سب مشرک تھے. اس لیے ان کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے. قریش پورے مشرک، سوائے چند لوگ تھے اس میں اچھے دیندار، لیکن باقی اکثر جو ہے مشرک تھے. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی کوئی ایمان والا اس زمانے میں نہیں تھا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد یہودیوں نے ان کے خلاف مختلف چالیں چلی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا. سود کے خلاف آپ نے جو یہودیوں کے ٹیبل جو تھے اٹھا کر مسجد اقصیٰ میں جو وہ کرتے تھے پھینک دی. اس کے علاوہ آپ کی تعلیمات یہود کو پسند نہیں تھی، اس لیے کہ یہود نے سود خوری کو حلال کر لیا تھا، زنا کو حلال کر لیا تھا، کفر اور شرک کو دین کا حصہ بنا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ریوائیو جب کیا، ریویژن کیا، تبدیل لانے کی کوشش کی، یہود ان کے خلاف گئے، چال بازی چلی، بالآخر وقت کی حکومت کو بھی بہکایا اور مل کر چال چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا. لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر لی، اور بنی اسرائیل اس سے پہلے کئی انبیاء کو قتل کر چکی تھی. یاد رکھیں پورا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے اور ان کی زندگی کا ایک مرحلہ وقفہ باقی ہے جو قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی جئیں گے، اور اس وقت بھی وہ کچھ کارنامے انجام دیں گے، لیکن تب وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے دجال کا خاتمہ کریں گے. یاد رکھیں تو واپس آنے والے ہیں. شیخ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں. حاسب بھائی نے ایک سوال کیا کہ مہدی علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے آنے والے، انہوں نے سنا ہے. تو مہدی جو ہے یہ ہدایت یافتہ انسانوں کہتے ہیں. مہدی ہدایت یافتہ، ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، اور مہدی ان کی ہدایت کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوں گے وہ، لیکن وہ نہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ شخصیت ہے جو نیک انسان ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. یاد رکھیں. تو بہرحال انہوں نے چال چلی اور ان کو صلیب پھانسی دینا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے ایک چال چلی، اللہ رب العزت نے ان کے خلاف ایک چال چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں دہرایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ان کا قول یہ یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب دے سکے وہ، مطلب نہ قتل ہوئے وہ، نہ صلیب پہ کراس پہ بھی نہیں چڑھائے گئے، نہ ہی ان کو کسی نے مارا. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو ایسا لگا کہ ایسا ہوا لیکن ہوا نہیں. تشبیح، کوئی شاید دوسرے کو مار دیا اور سمجھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے سولی پہ چڑھا کر. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، اللہ نے فرمایا نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
ان کو شبہ ہوا، اس جیسا لگا کہ کچھ ایسا ہوا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اختلاف میں اور ان کو شک ہے کہ ایسا ہوا، اور جو بھی یہ بات کرتے اختلاف کرتے اس مسئلے میں کہ کیا ہوا، مارے گئے، صلیب دیے گئے، کیا ہوا، ما لہ بہ من علم، ان کو کوئی علم الا اتباع الظن، وہ اپنے صرف خیالات گمان کے اوپر چلتے ہیں، وما قتلہ یقینا، اللہ فرمایا یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے چال چلی، قتل کرنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے، صلیب پہ چڑھا جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ نے آگے فرمایا وما قتلہ یقینا، وہ قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی نہیں ہوئی، انہیں مارا بھی نہیں گیا، قتل بھی نہیں ہوئے، شبہ ہوا، کوئی شاید ان جیسا تھا جس کو انہوں نے چڑھا دیا اور ان کی خبر بھی بنا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مارا گیا نہ صلیب دی گئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ قیامت کی اب نشانی بن کے پھر دوبارہ آئیں گے، اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کے دنیا میں آئیں گے، اپنی زندگی کا باقی وقفہ گزاریں گے اور پھر دنیا سے جائیں گے، یاد رکھیے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، عیسائیوں میں تین گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا، ایک فرقہ جو یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تھے اور ہمارے اندر آ کر رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا ایک حصہ ہے، مطلب وہ بھی خدا ہے، ہمارے اندر آ کر گئے۔ اور تیسرے گروہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اٹھا لیے گئے۔ تو یہ جو آخری جو طبقہ ہے جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ان پر اتنے ظلم اور ستم ڈھائے گئے، اتنے ظلم اور ستم حکومت کی طرف سے اور خود دوسرے لوگوں نے جنہوں نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا، کہ ان توحید پرستوں کو جنگلوں میں جا کے رہنا پڑا۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ ختم ہو گئے، اور جو ہے یہ مشن عیسیٰ علیہ السلام کا کرپٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ جہاں وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کے ماننے والوں نے شرک کو شبہ بنا لیا۔ جہاں وہ ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے ماننے والے نے ان کو خدا اور الہ بنا دیا۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہمیں جو ہے جس کا جو مقام ہے وہ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے عیسائیوں کے جیسا اتنا نہ بڑھا دو آگے، اتنا نہ غلو کر دو کہ مجھے جو ہے رب بنا دو، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو لمٹ میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں لمٹ میں رہنا چاہیے۔ اور یہ تیسرا طبقہ تھا جو حق پر تھا، لیکن اس کی آواز دبا دی گئی، ان کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، قتل کیا گیا، کھلے عام لوگوں کے سامنے ان کو بھوکے شیروں کے پاس ڈالا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ حق کو ماننے والے ختم ہو گئے۔ اور آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہ سوائے شرک کے اور کچھ نہیں کرتے، سوائے کفر کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ عقیدہ ضروری ہے اور یہ ماننا سب کو ضروری یاد رکھیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس نے خود بخود عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب پر ایمان لایا۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، چاہے باقی سب کو بھی مانا، اس نے گویا پوری رسالت کا انکار کیا۔ تو بس یہ چیز ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیں، حق کو ماننے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کا مقام ہے اللہ کے بندے اور رسول، وہ مقام دے دیں اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ کریں تو یہ جو ہے بہت بڑے خسارے کا ذریعہ ہے۔